بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب تعلیم الاسلام کا حصہ تیسرا کا دوسرا شعبہ چل رہا ہے، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال، یعنی حصہ کے اندر آپ کو اسلام کے تعلیم اور اسلام کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سبق کے اندر تعلیم کا ارکان اور اسلام کے اعمال کو بتایا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے باقی مسائل۔ وضو کے کچھ مسائل حصہ اول کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ وضو کے کچھ مسائل جو بچ گئے ہیں اس کو حصہ تیسرا کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے ہاتھ منہ کہنیوں تک دھو اور ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکے؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر ایک دو قطرہ ٹپک جائے، اور دھونے کی عادت کی مقدار اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلاً کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈال لیا اور وہ بہہ کر منہ کے اوپر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو وہ نہیں کہا جائے گا اس نے منہ دھویا یا وضو صحیح نہ ہوگا۔ یعنی آپ جب وضو کر رہے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد پانی کو ٹپکنا چاہیے۔ جب تک کہ پانی آپ کا نہیں ٹپکے گا تب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ نے منہ دھویا ہے یا وضو کیا ہے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہی انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور ایک سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وہ وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کی 6 انگلی ہو تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے۔ اسی طرح جو چیز زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کے اندر کوئی مقام زیادہ ہو جاتا ہے انسانیت کے اعتبار سے تو اس جگہ کا بھی دھونا فرض ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے مل ملا کر وہ انسان کا جسم ہی ہوتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے ترک کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کر لینے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو بھی کافی ہے۔ یعنی اگر آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اگر آپ کو ہاتھ دھونے کے بعد مسح کرنا ہے تو اگر آپ کا ہاتھ تر ہے تو اس سے بھی مسح کر سکتے ہیں، اگر تر نہیں ہے تو آپ کو پانی لینا پڑے گا۔ مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیں تو دوسری جگہ سے مسح کرنا جائز نہیں۔ یہاں پہ شرط ڈال دیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں کہ آپ پانی لیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی اور دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا پھر اسے مسح جائز نہیں۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں تو تری نہیں لگی ہوئی تھی لیکن آپ نے دوسرے عضو سے وہ پانی کو لے کر آپ نے مسح کیا تو اس صورت میں مسح جائز نہیں ہوگا۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کے بوندے پڑ گئے اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیر لیا
تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب ادا ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی پانی ہے اور اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ سوال، وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، آنکھوں کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ ناک، آنکھ، منہ، کان، اس کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہوتا ہے۔ سوال، وضو کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروایا یا سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخن کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنیوں سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کہنیوں کو دھونا فرض ہے۔ یعنی کسی آدمی کو کہنیوں کے نیچے سے کٹ گیا ہے اور تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا، کہنی بھی دھونا پڑے گا۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔